ہمارے پاس یہ سوال ہیں، دو سوالات ہیں۔ ڈاکٹر ریحان مسرور صاحب نے پاکستان سے بھجوائے تھے ہمیں ای میل پر۔ انہوں نے ریحان مسرور صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جماعت کی صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں مختلف قسم کی تعداد کے لحاظ سے تسبیح کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام صلاۃ التسبیح رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز مسنون ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور میں جب اس بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ واضح طور پہ اس کا ملا کہ جو مشہور ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ، ان میں سے صرف امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا، اور باقی تینوں جو ائمہ ہیں ان تک اس کی خبر نہیں تھی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ یہ مستحب نہیں ہے اور میں اس کو پڑھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کبھی کسی نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کسی کے بارے میں کوئی نئی روایات میں آتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر اس کو انفرادی طور پر کبھی کوئی انسان پڑھ لے تو اس میں شاید کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن اس کو رواج دینا وہ اسلامی تعلیم کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی ایک مرتبہ مجلس عرفان میں بتایا تھا کہ جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی باقاعدہ سند کہیں نہیں ملتی۔ اور جو دراصل اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو تصور باندھا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو تو آپ کو اس کے بعد جو ہے گویا کسی چیز کی ضرورت اور اس میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ صلاۃ التسبیح بے شک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو دنیا کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو روزانہ کے عمل کی ضرورت ہے، جو بنیاد ہے شریعت کی، اس سے جو ہے متصادم ہے، اور اس سے انسان کو یہ کسل انسان میں پیدا کرنے کا باعث جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت میں اس چیز کو ہے وہ رواج نہیں دیا جاتا، ترغیب نہیں دی جاتی، کیونکہ کوئی ایسی سند جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے احادیث میں وہ اس طرح سے نہیں ملتی۔